رو رہے ہیں امام زمانہ، یاد کر کے لٹے گھر کا منظر، رو رہے ہیں امام زمانہ، خاک کرب و بلا ڈال سر پر، رو رہے ہیں امام زمانہ، تیرتا ہے نظر میں وہ منظر، چل رہا ہے نمازی پخنجر، وار ہوتا ہے سوکھے گلے پر، رو رہے ہیں امام زمانہ، بھول سکتے نہیں جلتے خیمے، بھول سکتے نہیں تازیانے، بھولے کیسے وہ زینب کی چادر، رو رہے ہیں امام زمانہ، یاد ہے ان کو ابھی وہ منظر، جب برستے تھے پتھر سروں پر، بیویاں شام میں تھی کھلے سر، رو رہے ہیں امام زمانہ، یاد کر کے وہ غازی کے بازو، یاد کر کے وہ اکبر کے گیسو، یاد کر کے وہ ظلم ستمگر، رو رہے ہیں امام زمانہ۔ صاحب سے کہ وہ آئے اور وہاں پیش کریں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بارگاہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ میں مسدس کے چند بند۔ اس مسدس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر مصرع جناب زینب سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب، زینب کمال سانع قدرت کا نام ہے، زینب جمال روح مشیت کا نام ہے، زینب جلال صاحب عزت کا نام ہے، زینب مال کار صداقت کا نام ہے، زینب ہے نام عزم رسالت ماں کا، زینب ہے نام دبدبائے بوتراب کا، زینب ہے نام دبدبائے بوتراب کا، زینب سکون قلب پناہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے،
زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جز دین کے اصل اصول کا، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب ہے گلستان سیادت کی پاسباں، زینب ہے مصطفیٰ کی شرافت کی پاسباں، زینب ہے کاروان ہدایت کی پاسباں، زینب ہے ہر نبی کی نبوت کی پاسباں، زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، زینب وہ جس سے منزلت ہاشمی رہی، زینب ستم کی جس پہ نہ کوئی کمی رہی، زینب وہ شمع حق جو ہوا میں تھمی رہی، زینب جہاد راہ خدا میں جمی رہی، زینب کی درسگاہ ہے بزم غم حسین، زینب کو ہے عزیز تو بس ماتم حسین، زینب کو ہے عزیز تو بس ماتم حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، صلوات بھیجیں۔ گزشتہ مہمان بیان قرار دیا اور جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے رسول ہم نے آپ کو اسی راستے پر رکھا ہے، اسی شریعت پر کہ جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی اور اسی کی وحی آپ کو بھی کی گئی ہے، اور اسی کی وصیت ہم نے جناب ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی تھی، اور ہماری تاکید ہے کہ اس دین کی حفاظت کی جائے، اس کو قائم رکھا جائے اور اس پہ تفرقہ نہ پھیلائے۔ پوری مجلس میں میرا زور اسی بات پر رہا کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نظریات میں فرق ہوا کرتا ہے، خیالات میں فرق ہوا کرتا ہے، لوگ پسند ناپسند میں فرق ہوتا ہے، گھر گھر میں فرق ہوتا ہے، گھر کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو مارا جائے، کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو لوٹا جائے، کسی کو برباد کیا جائے، یہ تمام سازشیں ہیں جن کا مسلمان شکار ہو رہے ہیں شروع سے لے کر اور آج تک، اور اس کے لیے جو دشمن ہیں خاص طور سے مجبوراً جملے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں حکومتوں کے بڑے ہاتھ رہتے ہیں۔ مدرسوں میں آج کل تاریخ اسی لیے نہیں پڑھائی جاتی تاکہ بہت سی چیزیں جو ہیں چھپی رہیں اور بچوں جوانوں کو معلوم نہ، ورنہ آپ دیکھیں کہ بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں آج جو کہا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، آج جو کہا جاتا ہے کہ شیعہ لا کے قتل ہیں، مشرک ہیں، اگر تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں
تو آپ کو ایسے زمانے میں ملیں گے کہ ہر مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کافر کہہ رہا تھا، ہر مسلک والا۔ حنبلی کہہ رہے تھے شافعی کافر ہیں، شافعی کہہ رہے تھے حنفی کافر ہیں، حنفی کہہ رہے تھے مالکی کافر ہیں، اور فسادات میں زبردست فسادات ہوئے، قتل و خون ہوا ان آپس میں، حنفیوں میں، مالکیوں میں، شافعیوں میں، حنبلیوں میں قتل و خون، گھر جلے ہیں، بازار پھکے ہیں۔ تاریخ تو دیکھیے کیا ہے، تاریخ میں موجود ہے تمام چیزیں، اور تحقیق یہ ہوئی ہے کہ سب میں حکومتوں کا ہاتھ تھا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے مسلمان، ہم عیاشی کرتے رہے، ہم بدماشیاں کرتے رہے، ہم مسلمانوں کی دولت کے اوپر اپنا پورا قبضہ جمائے رکھے، یہ آپس میں لڑتے رہے، اسی مصروف رہے۔ کبھی یہ فتنہ پھیلائے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، اللہ قدیم، بہت بڑا اختلاف کا ایک موضوع رہا جس میں کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے قتل ہو گئے مسلمان، علماء، عوام نہیں، علماء قتل ہوئے، اور یہ سب شیعوں کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ سب جو حنفی اور حنبلی اور شافعی اور مالکی انہی پہ سب جھگڑا تھا، کہ کچھ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور کچھ کہتے تھے قدیم ہے، تو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، عقیدہ پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، ان کا کہ ہم قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، اور وہ جو قدیم مانتا تھا وہ قتل کر دیتا تھا، تم لائق قتل ہو، کافر ہو تم۔ تو اس وقت کتنے علماء قتل کر دیے کہ تاریخ تو اٹھا کے دیکھیے نہیں، تاریخ میں ہے کیا، یہ چھپائی جاتی ہے، چیزیں بیان نہیں کی جاتی، عام مسلمانوں سے نہیں بیان کرتے ان کے مولوی سے طرح سے۔ تو آج جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، تو یہ بہت ہی قدیم فتنہ ہے، بہت قدیم فتنہ ہے، اس میں ہمیشہ حکومتوں کے ہاتھ رہے، اس میں ہمیشہ ان کی، آج بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی عرب ملک ہیں، یہ جتنے بھی عیاش ملک ہیں، ان کی پوری کوشش یہ کہ مسلمان آپس ہی ملجھے رہیں، اور ان کی طرف توجہ ہی نہ ہو کہ وہ کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، کتنے خلاف اسلام کام کر رہے ہیں، ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے پوری کوشش کی ہے کہ مسلمانوں میں مولویوں کو خرید کر ایک دوسرے کے خلاف فتوے، سب سے سستی چیز مولوی ہی ہے، تھوڑے تھوڑے وہ بک جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے خلاف ایک دوسرے کے فتوے دے کے، اور اس کے بعد آپ کو فتنہ پھیلا دیتے ہیں۔ یہ سب جو کوئی بھی لکھنؤ میں ہوا، ہمیشہ میں نے کہا ہے، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہاں کبھی شیعہ سنی فساد ہوئے ہی نہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ببانگ دہل کہا ہے، حکومت کے اراکین کے سامنے کہا ہے، وزراء کے سامنے کہا ہے، جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ان کے سامنے کہا ہے، جو پولیس کے بڑے بڑے افسر ان کے سامنے کہا ہے کہ کبھی شیعہ سنی فساد ہوئے ہی نہیں یہاں۔ ہمیشہ جو ایجنٹس ہیں وہ آپس میں جھوٹ موٹ کی انہیں نورا کشتی کی، اور پورا آپس میں فساد پھیلا دیا، اور جب نہیں چاہا تو نہیں ہوا، جب کس لیا سب کو شکنجے میں، جب جکڑ لیا، جب شکنجے میں جکڑ لیا تو پھر کسی کے ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، جب شکنجے میں جکڑ لیا اچھی طرح سے تو کسی کی ہلنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی گھر سے بھی نکل پائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومتیں چاہیں تو پتہ نہیں ہل سکتا، پتہ نہیں ہل سکتا۔ لہذا ہماری گزارش یہی ہے کم از کم موجودہ حکومت سے، جو یہاں موجودہ حکومت ہے، کہ آپ جو الیکشن جیتے ہیں وہ شیعہ سنی اتحاد کی بنیاد پر جیتے ہیں، کیونکہ میں جہاں جہاں گیا، جہاں علاقے میں گیا، وہاں یہی معلوم ہوا کہ شیعوں، سنیوں، مسلمانوں نے، سب نے فرقوں نے، خالی شیعہ سنی، تمام فرقوں نے مل کر ووٹ دیا۔ لہذا اگر آپ کو اپنی حکومت کو بچانا ہے تو پھر اس اتحاد کو بھرپور طریقے سے باقی رکھنا ہوگا، اور جو ایجنٹ اس طرح کے فسادات کرواتے ہیں ان کے اوپر بھرپور نظر رکھیں، اس کو اپنے نظر نہیں، شکنجے میں اپنے جکڑے رہنا ہوگا،
کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ فساد انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجو پر محمد۔ اور جہاں ہلکی سی ڈھیل دی وہیں پھر ایک دم سے نکل آئے، تو ڈھیل بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہلکی سی بھی۔ تو بس یہی، اسی میں ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے اپنی بہت کافی سختی کی اس سلسلے میں، جس کی وجہ سے ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے شہر میں فساد پھیلے۔ لہٰذا ایڈمنسٹریشن کی محنت ہے، اس کی بھی قدر ہمیں کرنا چاہیے، جو پولیس کی محنت ہے اس کی بھی قدر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور بہرحال عزاداری یہ تو وعدہ الہی ہے، اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، یہ تو معجزہ الہی ہے عزاداری، اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک ماں کی دعا کا اثر ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اسے روک نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو حضرات اس میں شریک ہوئے، خاص طور سے امام باڑے کے اعضاء میں جنہیں تعاون کیا، ان کا بھی بہرحال اس میں شکریہ ادا ہوتا ہے اس مجلس میں، کہ جو ہمارے تاج ریڈیو والے ہیں ان کا بھی ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، جو شمسی فیملی ہے، شمسی برادران ہیں، انہوں نے جو اتنا بڑا انتظام کیا اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے اور دیجیے حضرات نے یہاں کے اپنے انتظام میں مدد کی، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہرحال جو جیسی خدمت ہونا چاہیے تھی آپ حضرات کی، وہ خدمت ظاہر نہیں ہو سکی، ماشاء اللہ امام باڑہ دگنے سے زیادہ ہو گیا ہے، مگر عالم یہ ہوتا ہے کہ ہلنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہمستے کی جگہ نہیں ہوتی۔ دعا مانگیے کہ کیونکہ مقدمات چل رہے ہیں کہ جو بقیہ ناجائز قبضے وہ بھی ہمیں واپس ملیں گے، اور اس کے بعد اگر انشاءاللہ ناجائز قبضے ان کو قبضہ ہٹ گیا تو انشاءاللہ امام باڑے میں اور بہت وسعت ہو جائے اور بہت اس میں وسیع ہو جائے امام باڑہ۔ لیکن بس آپ حضرات کی دعاؤں کا سہارا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ دعائیں مانگیں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد رہی اور محمد و آل محمد کی طرف سے تائید رہی تو انشاءاللہ اس پہ اگر ہم کامیاب ہوں گے بہت وقت کم ہے اور باتیں ظاہر کی زیادہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ شریعت وہ شریعت ہے کہ جو اس سے پہلے کی تمام شریعتوں کا مجموعہ ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ تمام شریعت جو اس سے پہلے آئی سب کا خلاصہ ہے شریعت محمد۔ اور رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ کے لیے تمام حدیثیں، میں نے کہیں اشارہ بھی کیا تھا کسی مجلس میں کہ رسول اللہ کے لیے یہ تمام علماء متفق ہیں کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے گئے وہ سب ذات رسالت میں جمع کر دیے۔ سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ شریعت وہ شریعت کہ جو پچھلی تمام شریعتوں کا خلاصہ ہے، رسول وہ رسول جو اس سے پہلے کے تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کے سلسلے میں اس سے پہلے کی جتنی الہی کتابیں، بہت بڑا مجمع ہے، اس سے پہلے کی جتنی بھی الہی کتابیں تھیں وہ سب وقتی پھول تھے، وہ سب فصلی پھول تھے کہ جن کو وقت کے ساتھ ختم ہو جانا تھا۔ قدرت نے یہ چاہا کہ ان فصلی پھولوں کی خوشبو محفوظ رہے تو سب کا عطر نکال کے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ تو قرآن مجید نہیں ہے بلکہ عطر مجموعہ ہے، قرآن عطر مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو توریت کی خوشبو لینا ہے تو توریت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اسی قرآن میں مل جائے گی خوشبو۔ اگر ہم انجیل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے تعلیمات کو، تو انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن میں اس کی خوشبو مل جائے گی۔ اگر ہم کو زبور کی تلاش ہے تو زبور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، زبور کی خوشبو اسی قرآن میں مل جائے گی، کیونکہ تمام کتابوں کا خلاصہ اور عطر نچوڑ کر قرآن میں اللہ نے جمع فرما دیا ہے۔ تو توجہ رہنت کرنا چاہتا ہوں، تو رسول وہ رسول ہیں جو اس سے پہلے کے تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ، شریعت وہ شریعت ہے کہ جو اس سے پہلے کی تمام شریعتوں کا خلاصہ، کتاب وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کی تمام کتابوں کا عطر اس میں موجود۔ تو رسول وہ رسول کہ اس سے پہلے کے تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ، تو ایسے رسول کا وسیع کسے ہونا چاہیے؟
ذوق مند بات کرنا چاہتا ہوں، رسول و رسول کہ اس سے پہلے کے تمام انبیاء کے تمام موجودات اس کی ذات میں جمع، تو ایسے رسول کا وسیع کس کو ہونا چاہیے؟ شریعت وہ شریعت ہے کہ جو اس سے پہلے کی تمام شریعتوں کا خلاصہ، تو ایسی شریعت کا محافظ کس کو ہونا چاہیے؟ ارے قرآن وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کی تمام کتابوں کا عطر اس پہ موجود ہے، تو ایسی کتاب کا وارث کسے ہونا چاہیے؟ ایسے رسول کا نائب کس کو ہونا چاہیے؟ ایسی شریعت کا محافظ کس کو ہونا چاہیے؟ ایسی کتاب کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ اسی لیے رسول نے علی کو سرحد دی کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ من اراد ان مشہور ارشاد رسالت، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسى في هيبته والى عیسیٰ في زہده والى سلیمان في قضاوته وَإِلَىٰ إِسْمَعِيلَ فِي صِدْقِهِ وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ چمرستان انبیاء کی ساری بہار کھنچ کر چہرے علی میں جمع ہو گئی۔ ایک صلوات بلند آواز سے اور یہیں پر ہم کو قرآن مجید کی ایک بہت مشکل لفظ کہ جس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہاں کے اوپر اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اعلان ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے رسولوں کو معجزات دیے اور کتاب اور میزان، کتاب بھی دی اور میزان بھی دی۔ کتاب قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، دوسرا لفظ جو استعمال ہوا قرآن مجید میں وہ میزان کا لفظ استعمال ہوا۔ میزان کے معنی جب ہم نے دیکھے تو پہلے معنی ملے ترازو، میزان کے معنی ترازو کے ہیں، میزان ترازو کو کہتے ہیں عربی میں، جو پہلے معنی ہے میزان کو ترازو۔ تو اب کیا ترجمہ ہوا؟ اگر اس کا میزان کا ترجمہ ٹرانسلیشن ترازو کرے تو اب مطلب یہ ہوا کہ رسول کو ہم نے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ رسول کو ہم نے قرآن دیا اور ترازو دی۔ تو ساری ہم نے حدیثوں کی کتابیں دیکھ ڈالی، تمام تفسیروں کی کتابیں دیکھ ڈالی، مگر ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کبھی رسول اللہ کے اوپر کوئی آسمان سے ترازو نازل ہوئی ہو۔ ہے کسی کے پاس کوئی حدیث کہ جو کہہ سکے کہ فلاں وقت جبریل ترازو لے کر آئے تھے، اللہ کے رسول اللہ نے آپ کے لیے ترازو بھجوائی ہے؟ تو کوئی حدیث نہیں ملی، کہیں تاریخ میں نہیں ملا کہ اللہ کے رسول کے اوپر کوئی ترازو نازل ہوئی ہو۔ اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے میزان نازل کی، ہم نے میزان نازل کی۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 100 معنی ہوا کرتے ہیں، 100 معنی ہوتے ہیں۔ تو جہاں میزان کے ایک معنی ترازو کے ہیں، وہیں ایک معنی اور بھی ہے میزان کے، اور وہ کیا ہے؟ کل جمع، جس کو ٹوٹل کہتے ہیں۔ کل جمع اور ٹوٹل، اس کو بھی میزان کہتے ہیں۔ اوپر ہم نے 5 لکھے، اس کے نیچے 10 لکھے، اس کے نیچے 15 لکھے، اس کے نیچے 20، اس کے نیچے 25۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تلے اوپر بہت سے اعداد لکھے، سب کو جوڑا، نیچے لکھا میزان 100۔ اوپر 5، 10، 15، 20، 25 تمام اعداد لکھے تلے اوپر، اس سب اعداد کو جوڑا، نیچے لکھا میزان 100۔ اگرچہ 100 ایک عدد ہے، اگرچہ 100 ایک عدد ہے، مگر کیونکہ میزان ہے
اس لیے اوپر کے لکھے ہوئے 5 بھی اس میں داخل ہیں، اوپر جو 10 لکھا ہے وہ بھی داخل ہیں، اوپر جو 15 لکھا ہے وہ بھی داخل ہے، اوپر جو 20 لکھے وہ بھی داخل ہے، کیونکہ یہ میزان ہے۔ تو اب رسول کے اس ارشاد کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوا کہ اب یہ میزان کون ہو سکتا ہے، اور یہ میزان کا مصداق کون ہو سکتا ہے؟ اوپر علم آدم لکھو، اس کے نیچے علم نوح لکھو، اس کے نیچے خلت ابراہیمی، اس کے نیچے ہیبت موسوی، اس کے نیچے زہد عیسوی، اس کے نیچے صدق اسماعیلی، اس کے نیچے قضاوت سلیمانیہ، اس کے نیچے صبر ایوبی، اس کے نیچے حسن یوسفی، سب کو جوڑو، لکھ دو میزان علی۔ وقت نہیں ہے۔ یہ ہے مولا علی کی عظمت، یہ ہے مولا علی کا شرف، یہ ہے مولا علی کا مرتبہ۔ لیکن جرأت کر کے بس جملے عرض کرنا ہے، بہت جرأت کے جملے ہم عرض کرنا چاہتا ہوں، اور حقیقت ہے اگرچہ جرأت، یہ عظمت، یہ شرف، یہ مرتبہ، لیکن آپ نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا، کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ علی آئے ہوں تو رسول تعظیم کے لیے اٹھے ہیں۔ کوئی روایت دیکھی؟ کہیں کوئی حدیث دیکھی آپ نے؟ کوئی تاریخی واقعہ کہ مولا علی آئے ہوں اور رسول تعظیم کے لیے اٹھ گئے ہوں؟ ساری عظمتیں سراخوں پر، سارے مرتبے سراخوں پر، سارا شرف سراخوں پر، لیکن ہم کو کہیں نہیں ملا کہ مولا علی کی تعظیم کے لیے رسول اٹھے ہوں۔ تو علی کا سارا مرتبہ ایک طرف ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آ رہی ہے رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ سلوات دے دے صحیح ترمذی شریف کی روایت، جس طرح صحیح بخاری شریف ہے، جس طرح صحیح مسلم شریف ہے، اسی طرح سے صحیح ستہ کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں اس میں صحیح ترمذی شریف ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے، اور صرف تعظیم نہیں بلکہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اور صرف ہاتھوں کو بوسہ نہیں بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ ہے عظمت اور یہ ہے شرف۔ بس ایک پہلو اور عرض کرنا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے، آپ دیکھیں 14 معصومین ہیں، 14 معصومین ہیں، 13 مرد ایک خاتون، پھر ذرا جرأت کے جملے، پھر 13 مردوں کی سن سے ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہے، پھر جرأت کے جملے، 13 مرد ہیں ایک خاتون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوموں میں اللہ کو ایک معصوم کے بعد دوسرے معصوم کی ضرورت محسوس ہوئی، دوسرے کے بعد تیسرے معصوم کی ضرورت محسوس ہوئی، تیسرے کے بعد چوتھے معصوم کی ضرورت محسوس ہوئی، چوتھے کے بعد پانچویں معصوم کی ضرورت محسوس ہوئی، پانچویں کے بعد چھٹے معصوم کی ضرورت محسوس ہوئی، چھٹے کے بعد ساتویں معصوم کی ضرورت، ساتویں کے بعد آٹھواں، آٹھویں کے بعد نواں، نویں کے بعد 10واں، 11واں، 12واں، 13۔ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے اللہ کو 13 معصومین کی ضرورت محسوس ہوئی، تبھی مردوں میں 13 معصوم ہیں، لیکن خواتین کے سلسلے میں فاطمہ زہرا کچھ اتنا مکمل نمونہ بنی ہے کہ پھر اللہ کو کسی دوسری معصومہ کی ضرورت قیامت تک محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ایک سلمان دے دے اللہ اور یہیں سے بس وہی جو موضوع یہاں رہتا ہے، تھوڑا سا آپ کو وقت کم ہے،
وہی موضوع تھوڑا سا اختیار کرنا چاہتا ہوں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ایک خاتون کی عظمت کیا ہے, ایک عورت کا مرتبہ کیا ہے. بہت سی حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں, جو اخباریت کے لوگ کہتے ہیں, تو اخباریت کی ایک فیل ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سب حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں. لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی, لاکھوں, ہزار دو چار ہزار نہیں, لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی. اور کبھی تو اہل بیت کی دشمنی بھی گڑھی گئی, کبھی اپنے فائدوں کے لیے گڑھی گئی. اور آپ نے سنی ہوگی کہ وہ مکے میں ایک صاحب کی پیاز نہیں بک رہی تھی, تو ایک بہت مشہور راوی کہ کل 18 مہینے رسول اللہ کے ساتھ رہے, مگر 5000 سے زیادہ حدیثیں ان کی, 5000 سے زیادہ, یہ ریکارڈ قائم کیا انہوں نے. 5000 سے زیادہ ان کی حدیثیں صرف 18 مہینے رہتے رسول اللہ. اور مولا علی ابتدا سے لے کر انتہا تک رہے, بہت مختصر حدیث ہیں ان کی. دوسرے مسئلے کی جو کتابیں ہیں ان کی بہت, مولا علی کی بہت مختصر حدیث ہے, اور جو 18 مہینے رہا اس کی 5000 حدیث ہے. تو اس سے ناانصافی کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی, پورے کارخانے کھلے ہوئے تھے, فیکٹریز, حدیث سازی کی فیکٹری. اور بہت دلچسپ چیزیں بھی اس میں ہیں, تو وہ بھی دو چیزیں جلدی سے عرض کر دوں. ہارون رشید ایک مرتبہ کبوتر اڑا رہا تھا, کبوتر اڑا رہا. قاضی بغداد, بغداد کا قاضی, چیف, جیسے یہاں کا چیف جسٹس ہے, اس کی مذہبی حیثیت بہت بڑی, مذہبی, قاضی بغداد بہت بڑی مذہبی حیثیت. قاضی بغداد آیا اور اس کے بعد اس نے کبوتر اڑاتے اڑاتے ہارون رشید نے پوچھا کہ کچھ کبوتر اڑانے کے سلسلے میں کوئی حدیث ہے, کچھ کبوتروں کو اڑانے کے سلسلے میں حدیث ہے. اس نے فوراً کہا حضور موجود ہے. ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کبوتر اڑایا کرتے تھے. رسول اللہ پوری سند بیان کر دی, میں سند کے اسی وقت گڑ گئے کہ رسول اللہ کبوتر اڑایا کرتے تھے. جو قاضی چلے گئے, قاضی بغداد, اب ہارون کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ جھوٹا ہے, صرف مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے ابھی بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے یہ حدیث کر دی. دوسری حدیث سن لیجیے, کوئی بہت دلچسپ حدیث ہے. اسے اندازہ کیجیے کس طرح. مسجد میں ایک محدث, بہت بڑے محدث, مسجد میں حدیثیں بیان کر رہے تھے. اعلان کیا انہی نے, سارے مسلمانوں کو آج تک مصیبت میں پھنسایا انہوں نے, اور قیامت تک اس حدیث کی وجہ سے قیامت تک مسلمان پھنسے رہیں گے. سن لیجیے حدیث. حدیث انہوں نے بیان کی کہ جس کی زبان ناک تک پہنچ جائے وہ جنتی ہے. جس کی زبان ناک تک پہنچ جائے وہ جنتی ہے. اب پورا مجمع اسی میں لگی ہے. اور تاریخی واقعہ, تاریخ موجود ہے سبھی کہ جس کی زبان ناک تک پہنچ جائے. اب آپ لوگ کوشش نہ کرنے لگیے کہ مجھے سے لڑا ہو. جس کی زبان ناک تک پہنچ جائے, اب پتہ نہیں کیوں انہی نے خود شاید پریکٹس کی ہوگی. شام مشکل تھی کہ جس کی زبان ناک تک پہنچ جائے وہ لوگ پریشان, ہماری زبان تو ناک تک نہیں پہنچ رہی ہے. اور واقعی اگر یہ حدیث صحیح ہے تو سارے آدمی تو رہ جائیں گے, ساری بھینسیں جنت میں چلی جائیں گی. سارے آدمی رہ جائیں گے. مجھے اندازہ کیونکہ میرے پہلو ہی میں
میرے پہلو بھی وہاں بھینسیں پلی ہوئی، اور بچپنے سے میں دیکھتا چلا سارے آدمی رہ جائیں گے اور بھینسیں چلی جائیں گی، اور اسی کے ساتھ ہکاتے ہوئے وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ اسی میں گڑھی ہوئی حدیث یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مشکل اگر وقت پڑے اور تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو بہت ہی الجھنی معاملہ ہو، بہت سخت مسئلہ ہو، فیصلہ بالکل نہیں کر پا رہے ہو، تو بیوی سے مشورہ کرو۔ اب کتنی بڑی بات ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ کسی بڑی الجھن میں پھنس جاؤ یار، کسی بڑی الجھن میں پھنس جاؤ، کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاؤ، تو بیوی سے دور، بیوی سے مشورہ کرو۔ اس سے بڑی عظمت بیوی کا اور کیا ہوگا کہ بیوی سے مشورہ کرو۔ اس کے بعد جملے سن لیجیے، بیوی سے ضرور مشورہ کرنا، جو بات کہے اس کو الٹا کرو۔ جو بات کہے الٹا کرو، نہیں، غلط ہے، حدیث جھوٹی ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ ورنہ خود رسول اللہ آپ دیکھیں وہاں پر مشورہ کرتے ہیں، تاریخ میں ملے ہیں، جناب ام سلمہ سے مشورہ کیا اور جنہوں نے بات کہی اس پر عمل کیا، الٹا عمل نہیں کیا، اسی پر عمل کیا۔ ورنہ اگر واقعی صحیح ہو تو بیویاں بھی بڑی چالاک ہیں، پہلے ہی سے الٹی بات کہیں گی۔ ایک سلوات کو لگا یہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے تھوڑے وقت صحیح لیکن یہ کہ تو خواتین کے حقوق کو بیان کیا، جو اس کا شرف ہے، جو مرتبہ ان کا بیان کیا۔ دیکھیے دنیا میں کچھ انتظامی حقوق مردوں کو زیادہ دیے ہیں، مگر صرف دنیا تک ہے، کیونکہ یہاں کا نظام چل رہا ہے۔ آخرت میں درجہ بالکل برابر ہے، کیونکہ وہاں کے اوپر عورت و مرد ہونا وہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ تقویٰ بھی بنیاد ہے، پاکیزگی کردار نہیں ہے، بلندی کردار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کسی موقع پر عرض بھی کر چکا ہوں، لہٰذا کافی پہلے عرض کیا تھا لیکن ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں لوگ، تو میں عرض کر دوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مردوں کا حصہ دوہرا ہے، خواتین کا حصہ یہ کہہ رہا ہے، تو مردوں نے مطالبہ کیا کہ صاحب جب یہاں ہمارا حصہ دوہرا ہے تو جنت میں بھی دوہرا ہونا چاہیے، جب یہاں حصہ دوہرا ہے تو جنت میں حصہ ہمارا دوہرا ہونا چاہیے، جنت میں دوہرا ملے۔ تو جب خواتین کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جہنم میں بھی دوہرا ہی ملے گی۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں اللہ بہت سی شکایتیں، دن بھر فون آتے رہے اسی سلسلے، دن بھر کہ صاحب یہ پڑھیے یہ پڑھیے۔ خصوصاً یہ شکایت تھی کہ صاحب مرد جو ہے ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، حقوق ہمارے ادا نہیں کرتے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ نہیں، توہین کرنا حرام ہے، حرام ہے توہین کرنا، ناجائز ہے توہین کرنا۔ انسان اپنے بچے کی توہین نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کی توہین نہیں کر سکتا، اولاد جس کو گود میں پالا توہین نہیں کر سکتا، بیوی کی توہین نہیں کر سکتا، کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا کہ جو توہین آمیز ہو۔ اور اگر بیوی نے اگر اسلامی عدالت ہوئی اور بیوی نے شکایت کر دی تو میاں کے کوڑے لگیں گے، کوڑے لگیں گے اس کے، اگر اس نے بیوی کی توہین آمیز کا جملہ کہہ دیا ہے کہ جو اس کی عزت کے منافی ہے، جو اس کی شرافت کے منافی ہے، کوڑے کھائے گا، کوڑے۔ اسلامی عدالت توہین حرام اور ناجائز ہے، کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضور سرور کائنات محمد کہ بہترین امت کا فرد وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر والوں کی عزت کرتا ہو، بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر والوں کی عزت کرتا ہو، جو بیوی بچوں کی اپنی عزت و تعظیم کرتا ہو، تقریباً بہترین مسلمان۔
اس کے بعد یہ حدیث ارشاد فرمائی نے کہ ما اکرم النساء الا کریم، ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم۔ شریف وہ ہے کہ جو اپنے خواتین کی عزت کرتا ہے۔ ما اکرم النساء الا کریم، جو خواتین کی عزت کرتا ہے وہ شریف ہے، جو خواتین کی عزت کرتا ہے وہ شریف ہے، جو گھر میں اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے وہ شریف ہے، شریف ہے۔ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا اللَّئِيمُ۔ اب بڑی مجبوری یہ ہے کہ اردو زبان میں لئیم کا صرف ایک ہی لفظ کے ذریعے ترجمہ ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی لفظ کے ذریعے ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے، جب مجبوراً وہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ شریف کون ہے تو یہ نہ دیکھو کہ باہر شریف ہے یا نہیں، یہ دیکھو گھر کے اندر بھی شریف ہے۔ وہ کس طرح سے؟ بیوی کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اگر بیوی کی عزت کرتا ہے تو شریف، اور اگر عزت نہیں کرتا، بیوی کی توہین کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہیں ہے۔ لئیم کی لفظ استعمال کیا، اور لئیم کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوگا کمینہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرافت اور کمینگی کی اگر پہچان کرنا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ باہر کیسا، یہ دیکھو گھر کے اندر کیسا۔ ایک سلوات بھیج دے ایک سلوات بلند آواز سے لیکن آپ دیکھیں رحمت ہے، گھر میں جو بہو آتی ہے رحمت ہے، آتے ہی ٹوکنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شوہر چاہتا، گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے فوراً محبت کرنے لگے ہمارے ماں باپ سے جتنی اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، فوراً اسی دن۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا جو شوہر ہے اس نے نہ اپنے باپ کو چھوڑا، نہ اس نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے، نہ اس نے اپنی بہنوں کو چھوڑا ہے، نہ اس نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہے، نہ اس نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، نہ اس نے اپنے محلے کو چھوڑا ہے، نہ اس نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے۔ لیکن جو لڑکی آئی ہے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، ماں کو چھوڑ کر آئی ہے، بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے، بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے محلے کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، ہو سکتا ہے اپنا ملک چھوڑ کر آئی ہو۔ اور اس کے بعد کچھ گھر والے چاہتے ہیں کہ بس فوراً ہی وہی سلوک ہونے لگے جو گھر کے دوسرے افراد کا سلوک ہے، لہذا اس کے اوپر تنقیدی نگاہیں کہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی، کس طرح اٹھ رہی ہے، کس طرح سے بیٹھ رہی ہے وہ، اور بھی اعتراض کرنا شروع ہو گیا۔ بس یہی فرق ہوتا، ہر جگہ کی بات نہیں ہے، بہت شریف لوگ، بے انتہا عمدہ لوگ، بے انتہا باشرافت لوگ، لیکن جو شکایتیں آ رہی اس کی بنیاد پر کیا بے انتہا شریف لوگ موجود ہیں جو عزت کرتے ہیں، جو سلاخوں پر اپنے بہو کو بٹھاتے ہیں۔ بہت گھرانے ایسے، بہت گھرانے ایسے، سب پر تنقید نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ شکایتوں کے بہت سے فون آئے جاتے ہیں، اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیونکہ آپ آتے ہیں کہ اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں تو یہ عیب ہے، لیکن فرق ہے اور بہت فرق ہے۔ میکے و سسرال میں بہت فرق ہے، میکے میں عیب چھپائے جاتے ہیں، سسرال میں عیب اچھالے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن اس بات سے دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آئی ہے تو اس کو تھوڑا ایڈجسٹ ہونے دیجیے، تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، جب ایڈجسٹ ہوگی تب اس کو دیکھا جائے کہ وہ کام صحیح کر رہی ہے نہیں۔ اور دوسری چیز عرض کر دوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ دوں کہ کہا جاتا صاحب چائے بنا کر نہیں دیتی اور کھانا نہیں پکاتی اور جھاڑو نہیں دیتی۔ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی خاتون کے اوپر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، اگر گھر کا کام کرے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے، اس کا دباؤ نہیں ہو سکتی، اس کو سختی نہیں ڈالی جا سکتی، سختی سے اس کو نہیں کہا جا سکتا، روب ڈال کر نہیں کہا جا سکتا یہ کام کرو۔ ہاں اس کو چاہیے کہ کام کرے کیونکہ مستحب ہے کام کرنا،
واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آئی ہے گھر میں تو اس کو گھر والوں سے محبت کرنا چاہیے، پھر اگر وہ خدمت کر رہی ہے تو بہت اچھا ہے، اور لیکن اگر خدمت نہیں کرتی ہے تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، بہو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے، ایک سلوات بلند آواز سے اور ہمیشہ 10-12 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، یہاں جلدی سے کہہ دوں کہ وقت نہیں رہا ہے، کہ اگر شرعی حکم ہے اگر زوجہ نے کام کرنے سے انکار کر دیا تو اب روب نہیں ڈال سکتے۔ اب نہیں کہہ سکتے کہ صاحب تم کو کام کرنا ضروری ہے تو ہماری بیوی اور زیادہ گھر کا کام کرو۔ حکم یہ ہے کہ یا تو اس کے لیے نوکرانی کو رکھے، خادمہ رکھے، گھر کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے خادمہ رکھے، اور اگر خادمہ نہیں رکھ سکتا، اگر نوکرانی نہیں رکھ سکتا تو جب آپ دفتر سے تشریف لائیں تو آ کر زوجہ محترمہ سے پوچھیں کہ ذرا بتائیے کہ آج گھر کا کیا مینیو ہونا چاہیے، آج کیا پسند فرمائیں گی، آپ کیا پسند فرمائیں گی؟ اور جب وہ بیوی اور زوجہ جو بتائے کہ بھئی آج میں یہ مجھے پسند ہے، آج میں یہ کھانا چاہتی ہوں، تو خود شوہر محترم جو ہیں وہ باورچی خانے کے اندر جائیں گے، چولہا جلائیں گے، پتیلی چڑھائیں گے، سالن پکائیں گے، اس کے بعد توا چڑھائیں گے، اور اس کے بعد جیسی بھی روٹیاں پکڑیں، چاہے اس میں ہندوستان کا نقشہ بن رہا چاہے چین کا، روٹی پکائیں، اور اس کے بعد زوجہ کے سامنے، بیوی کے سامنے دسترخوان لگائیں، اور اس کے بعد کھانا سامنے لگائیں، اور جب وہ کھانا نوش فرما لیں تو سامنے سے برتن اٹھا کر باورچی خانے میں لے جائیں، دھوئیں برتن، نہیں ابھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوا ہے، جھاڑو اٹھائیں، گھر میں جھاڑو دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام کا حکم۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مردوں کے حقوق بھی ہیں۔ وہ مردوں کا حق یہ کہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، بغیر اجازت کے گھر کے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی، بھائی کے گھر بھی نہیں جا سکتی، بازار بھی نہیں جا سکتی، کسی مقام پر نہیں جا سکتی کہ اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ اسی زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرے دن میرے سامنے واقعہ آیا تھا کہ ایک گھر کے اندر جیسے شوہر پہنچے دفتر کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اب جو دیکھا کہ وہ چولہا الٹا پڑا ہوا ہے اور سناٹا ہے باورچی خانے میں، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، آج کھانا نہیں پکا؟ تو کہا کہ کیا آپ نے مجلس نہیں سنی؟ تو انہوں نے کہا سنی تو تھی، کہا تھا مولانا نے کہ صاحب دیکھو اگر بیوی راضی نہ ہو تو پھر اس پر روک نہیں ڈال سکتے، خود پکاؤ، شاید آپ ہی پکائیے۔ تو شوہر کہہ رہے ہیں کہ پوری بات نہیں کہہ رہے، یہ بھی تو کہا تھا بغیر اجازت کے نکل بھی نہیں سکتی، تو آج سے گھر سے نکلنا پر لہذا یہ برقع طے کر کے رکھو، اب گھر سے نکلنا بند۔ تو طے ہوا کہ بس جیسا چلتا آ رہا ویسے ہی چلنے لگے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے۔ شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ شوہر کی اطاعت واجب، مگر وہیں تک جہاں تک شریعت نے حدود بتائیں۔ شوہر کی اطاعت واجب ہے، اور شوہر کے اوپر بیوی کا احترام واجب، بے احترامی نہیں کر سکتا، توہین نہیں کر سکتا، تذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ شرعی عدالت میں شکایت کر دے تو میاں کے کوڑے لگیں گے اگر واقعی اس نے توہین کی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے، اور بہترین مثالیں اہل بیت نے پیش کی، زوجہ کیسی ہونا چاہیے، شوہر کیسا ہونا چاہیے، اور جن کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہو، جناب زینب جو ثانی زہرا ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا کے بعد کائنات میں سب سے بلند مرتبہ خاتون ہیں، ان کا نام ہے جناب زینب۔
جو ثانیہ زہرا ہو اس کا مرتبہ کیا ہو، جو ثانیہ فاطمہ زہرا اس کی عظمت و شرف اور مرتبہ سے کیا ہو۔ لیکن جب جانا ہوا امام حسین کے ساتھ تو شوہر سے اجازت لی، اتنی بلند مرتبہ خاتون ہوتے ہوئے شوہر سے، جناب زینب نے جناب عبداللہ سے اجازت لی، مگر ان جملوں کے ساتھ اجازت لی تھی، آپ میرے شوہر ہیں، آپ اگر مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے رکنا پڑے گا یہاں پر، مگر ایک بات سن لیجئے، بس ایک بات سن لیجئے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ شوہر اگر اجازت نہ دے تو گھر سے بیوی نہیں نکل سکتی ہے، تو وہ شریعت ظاہر ہے کہ ہماری گھر کی شریعت ہے، وہ گھر ہی سے شریعت نکلی ہے، مگر ایک جملہ سن لیجئے کہ ادھر آپ کی زبان سے نہیں نکلا، ادھر میرے جسم سے روح نکل جائے، میں بغیر حسین کے نہیں رہ سکتا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں اے شہزادی بڑا میری جرت ہے، اے علی کی لخت جگر بھلا مجھے جرت ہے کہ میں آپ کو روکوں، نہیں جائیے اور شوق سے جائیے آپ، میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جناب زینب چلی، روایت کہتی ہے کہ جناب زینب قافلہ تھوڑی دور آگے بڑھا تھا، توجہ رہے، قافلہ تھوڑی دور آگے بڑھا تھا کہ یہ کہتے جناب عبداللہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اس اماری کے قریب آئے کہ جس میں جناب زینب تشریف فرما تھی، آواز دی بنت علی، جناب زینب گھبرا گئیں، چہرے کا رنگ اڑ گیا، اے عبداللہ کاہے کے لیے آگے لینے آیا، کیا واپس لینے آئے ہو؟ میں پہلے ہی بتا چکی تمہیں کہ میں زندہ نہیں رہوں گی۔ عبداللہ کہتے ہیں اے شہزادی میری جرت نہیں کہ میں آپ کو واپس لینے آؤں، ہاں کیونکہ آپ سفر میں جا رہی ہیں، آپ کے بھائی ساتھ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی مصیبت آ جائے، کہیں پر کوئی بلا آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ صدقہ ساتھ کر دو، رد بلا کے لیے، بھائی پر آپ کے اگر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو دور کیونکہ صدقے سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں، بلا ٹل جایا کرتی ہے۔ ارے کیا صدقہ لے کر آئے ہیں؟ ارے یہ اولاد محمد، ان کو لے جائیے میری طرف سے، اور جب بھی آپ کا بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہو میری طرف سے ان بچوں کو صدقہ کر دیجیے گا۔ میں نے ان 10 مجلسوں میں اسی لیے جناب اولاد محمد کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس مجلس میں تذکرہ ہو کہ عظیم قربانی جناب زینب کی، بے مثل بے نظیر قربانی، شب عاشور، شہزادی زینب، سامنے اولاد محمد بیٹھے ہوئے، اے اولاد محمد دیکھو مجھے شرمندہ نہ کرنا، دیکھو ایسی جنگ کرنا کہ تاریخ میں بے مثل بے نظیر ہو جائے۔ اولاد محمد کہتے ہیں مادر گرامی دیکھیے گا کیسی جنگ ہوتی ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی، زبردست جنگ ہو رہی تھی، شہزادی زینب نے دیکھا کہ اولاد محمد خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان پر شکن پڑی، یہ اولاد محمد تم نے رات میں کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ وعدہ بھول گئے؟ ارے کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا سلح کی جھنکاروں سے خوفزدہ ہو گئے؟ اولاد محمد کہتے ہیں مادر گرامی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم علی کے پوتے، میں علی کے نواسے اور جعفر کے پوتے ہیں، بھلا ہم موت سے ڈریں گے؟ مگر ہم کیا کریں کہ جب بھی آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑے پہنچتے ہیں آقا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ روایت کہتی دونوں بچوں کے بازو تھامے، جناب زینب نے دونوں بچوں کے بازو تھامے اور خیمے کے اندر تشریف لے گئیں کہ جہاں امام حسین ایک کرسی پر تشریف فرما تھے۔ روایت کہتی دونوں بچوں کے بازو تھام کے امام کے گرد طواف کرنا شروع کیا، بچوں کو لے کر طواف کرنا شروع کیا۔ امام حسین گھبرا کر کھڑے ہو گئے، اے بہن آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ بھیا میں چاہتی ہوں کہ بچے آپس سے صدقہ ہو جائے،
کیا بات ہے میرے بچوں کو کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ روایت کہتی ہے آقا نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا، مجھے وہ مجھ پر بہت بڑھ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عزاداروں، اور محمد کو اجازت ملی، میدان جنگ میں جا رہے ہیں، زبردست جنگ کی۔ ادھر جناب زینب فرما رہی ہیں فضہ سے، اے فضہ آپ تیرے خیمہ پر کھڑی ہو جائیے، میں مسلح پر بیٹھی ہوئی ہوں، آپ مجھے خبر دیتی جائیے کہ میرے بچے کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں۔ در خیمہ سے فضہ بتاتی جا رہی ہیں اے شہزادی زبردست جنگ کر رہے ہیں، کوئی سامنے ٹھہر نہیں رہا ہے، ارے فوجوں کی صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہے، سامنے سے یزیدی لشکر بھاگ رہا ہے۔ یہ کیا فضہ نے خبر دی کہ شہزادی آپ کے بچے فرات کے قریب پہنچ گئے، آپ کے بچے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ یہ سننا تھا، زینب گھبرا گئی، اے فضہ دیکھتی رہنا، ارے میرے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں پیاس سے مجبور ہو کر پانی نہ پی لے تو میں رب آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جناب فضہ کہتی نہیں شہزادی گھبرائیے نہیں، فرات کے قریب پہنچے تو تھے مگر فرات کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جناب زینب نے سجدہ شکر ادا کیا کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ آواز آتی ہے بچوں کی، آقا خبر لیجئے ہماری۔ حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، دیکھا خاک و خون میں دونوں بچے گھڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک لاش جناب عباس، ایک لاش امام حسین لیے ہوئے خیمے کے اندر آتے ہیں، اور خیمے کے اندر دونوں لاشیں جو رکھ دی جاتی ہیں، ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے، بیبیاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں، ارے سب خیمے کے اندر آ گئے مگر ماں نہیں آئی، جناب زینب نہیں آ رہی ہے۔ امام حسین خود خیمے کے اندر تشریف لائے کہ جہاں جناب زینب تھی، دیکھا سجدے میں سر ہے، بارگاہ الہی میں شکریہ ادا ہو رہا ہے، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ امام حسین آگے بڑھے، بہن کا بازو تھاما اور خیمے کے اندر لے چلے کہ جہاں بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، اب ماں ہے سامنے بچوں کے لاشیں رکھے۔ روایت کہتی ہے کہ پہلے چھوٹے بچے کے قریب پہنچی، پیشانی سے خون صاف کیا، اس کے گرد و غبار صاف کیا، اس کے بعد کہتی ہے کہ ماں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے، ارے تم نے بتا دیا کہ بنی ہاشم کے بچے کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ پھر بڑے بیٹے کے قریب پہنچے، اس کا ہاتھ لیا اور کہا کہ دیکھو یہ چھوٹا اور تمہارے حوالے ہے، ارے جب بھی رات میں ڈرتا تھا تو میرے سینے سے لپٹ جاتا تھا، اے محمد یہ چھوٹا بھائی تمہارے حوالے ہے، میں تو قیدی بن کر چلی جاؤں گی یا جنگل کا سناٹا ہوگا، ارے تمہارا چھوٹا بھائی اگر ڈرے تو میری طرف سے سینے سے لگا لینا۔ بس عزاداروں 2-3 جملوں کی زحمت ہے۔ جب بچوں کی پیشانی کا بوسہ لے چکی تب اٹھتی ہے، جناب امام حسین کا رخ کرتی ہے، اے بھیا میرے بچے بہت کم سن تھے، بہت کم عمر تھے، اگر اس سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو یہ بہن ہاتھ جوڑ کر ان کی طرف سے معافی مانگ رہی ہے۔ حسین نے تڑپ کر کہا اے بہن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، بھلا آپ کے بچے اور گستاخی، مگر ہاں میرے دل پر ایک داغ چھوڑ گئے، یہ اور محمد میرے دل پر ایک داغ چھوڑ گئے۔ زینب گھبرا گئی، اے بھئی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے دل پر داغ چھوڑ گئے؟ ہاں بہن ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے، بھیا جلدی بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو ارے دشمن پوچھ رہا تھا ان سے کہ حسین سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے، تو یہی بتاتے رہے کہ وہ آقا ہے اب غلام ہے۔ زینب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اے بھیا یہ میرے خون کا اثر ہے، یہ میری تعریف کہ دیکھو مرتے مر جانا مگر یہی کہتے رہنا کہ حسین آقا ہے اور غلام ہے۔ بس اللہ مجلس ختم ہوئی۔ اب ایک روایت کی فرمائش کی گئی ہے
اس وقت یہی بہن زینب جب اس نشیب میں پہنچی ہوں گی جہاں حسین کا بے سر کا لاشا پڑا ہوا تھا، تو اس بہن کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ امام زین العابدین روایت فرماتے ہیں کہ ہم کو اس طرح سے لے جایا گیا کہ جہاں یہ بے کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، کہتے میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی سے اترا نہیں گیا، اونٹ سے اترا نہیں گیا، تو انہی نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا، ہم سب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا۔ پھر وہ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا میری پھوپھی سے جب اٹھا نہیں گیا تو اپنے کو کونیوں کے بل کھینچنا شروع کیا۔ چوتھے امام فرما رہے میں نے دیکھا میری پھوپھی سے اٹھا نہیں گیا، کونیوں کے بل اپنے کو کھینچنا شروع کیا، اور کھینچتی اس نشیب تک پہنچی جہاں بابا کا بے سر کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ جب بابا کی لاش کے قریب پہنچی تو بڑی مشکل سے اٹھی، اور میں نے دیکھا یہ کہا دھیمے دھیمے بابا کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا، گرد گھومنا شروع کیا۔ امام کہتے میں نے پوچھا پھوپھی اماں یہ آپ بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ تو جواب دیا بیٹا طواف نہیں کر رہی ہوں بلکہ ماں کی وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے دنیا سے جاتے اور وصیت کر دی تھی اے زینب میں کربلا میں موجود نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کی لاش کا بوسہ لے لینا۔ اے بیٹا زین العابدین میں کئی مرتبہ لاش کے گرد گھوم چکی مگر بھیا کے جسم میں کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں ملی۔ میں ماں کی وصیت کس طرح سے پوری کروں؟ امام فرماتے میں نے دیکھا کہ جب کوئی جگہ زخم سے خالی نہ ملی تو میری پھوپھی جھکی اور جھک کر اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لے کر ماں کی وصیت کی بتاؤ جملے۔ اس کے بعد امام فرماتے میں نے دیکھا کہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور بابا کی لاش کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اے پھوپھی اماں یا آپ بابا کی لاش کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپ یہ بیٹا زین العابدین میں اپنے بھیا سے معافی مانگ رہی ہوں، اپنی بے کس بہن کو معاف کر دو، اپنی مظلوم بہن کو معاف کر دو۔ اے پھوپھی اماں کس بات کا شکریہ ادا کر رہی ہیں؟ بیٹا ایک مرتبہ مدینے میں گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہی تھی، صبح کی نماز تھی، نماز مکمل ہوئی، تعقیبات مکمل ہوئی، میں مصلی پر لیٹ گئی، ہلکی سے میری آنکھ لگی، تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ، اب جو نگاہ اٹھائی دے گا میرا بھائی حسین ایک چادر ہاتھ میں لیے مجھ پر سایہ کیے ہوئے کہ مجھ پر دھوپ نہ آنے پائے۔ میں نے کہا تھا بھیا یہ احسان کبھی بھولوں گی نہیں، ارے اس وقت بھائی کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا، بہن کے سر پر چادر نہیں ہے، بہن بھائی سے معافی مانگ رہی ہے، اگر سر پر چادر ہوتی تو تمہاری لاش دھوپ